لڑکے میں بس یہی دیکھا کہ وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، جھگڑوں سے دور تھا۔ ہماری جو بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پڑھائی صرف یونیورسٹی میں ہوتی ہے، کالج میں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے کہ اب یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے تو ہماری پڑھائی نہیں ہوگی، کالج میں نہیں جائیں گے تو ہماری پڑھائی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک عورت کو پرہیزگار اور نمازی بندے سے زیادہ اور کیا چیز چاہیے۔ دولت کا جو ہے آپ کے پاس انبار کیسے لگ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن میں آتا ہے، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر کوئی شادی کر لے تو اگر وہ فقراء تھے، غریب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو نسخہ قرآن مجید نے بتا دی کہ آپ شادی کریں اور آپ جو ہے مالدار بن جائیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو لوگوں میں ڈر ہوتا ہے شادی کریں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پیسے کہاں سے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم شادی کرو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ ہم الٹا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز پہ ہمیں لانا چاہ رہا ہے ہم وہ نہیں سمجھتے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ساری تعلیم کس سے لی ہے؟ مغرب والوں سے، کفار سے لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک چینل تھا، اس میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کم عمری میں جو شادی ہے وہ مشکلات اور مصیبتوں اور جسمانی اس کا سبب بنتا ہے کہ یہ بندے مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک لڑکی آئی ہوئی تھی جس کی 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی تنزیہ طور پہ کہ میرے جو والد ہیں وہ مجھے اکیلے باہر نہیں جانے دیتے تھے، اور 9 بجے تالا لگ جاتا تھا، اور میری شادی جلدی کر دی۔ اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب ماحول چل رہا تھا وہاں پہ ہمارے والدین کا اور ہمارے اس معاشرے کا یہ چل رہا تھا کہ بس جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو جلدی شادی کر دو، اور بس ان لوگوں نے اور کچھ نہیں دیکھا، لڑکے میں بس یہی دیکھا کہ وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، جھگڑوں سے دور تھا۔ وہ خود بھی تعریف کر رہی تھی کہ وہ نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا اور اچھی فیملی تھی۔ تو اعتراض اسی چیز پہ تھا کہ کم عمری میں مجھے بیاہ دیا گیا یا میری شادی ہو گئی۔ تو میں کبھی ایسی باتیں سنتا ہوں تو مجھے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں نا اسلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کپڑا پہننا ہے، وہ کپڑا پہننا ہے پردے کے اندر، تو آپ پہن سکتی ہیں، اس کا تعلق اتنا خاص اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے کم عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے تو اس وقت شادی کر دی جائے، لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ بہت تبدیل ہو رہا ہے، اور جس میں یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں اور تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کم عمری کی جو شادی ہے، ابھی جو آپ نے ساری باتیں سنی ہے کہ کم عمری میں مجھے بیاہ دیا گیا، ان لوگوں میرے والدین نے اور کچھ نہیں دیکھا، بس وہ پرہیزگار تھا، نمازی تھا، اور اچھی فیملی تھی اور جھگڑوں سے دور تھی، تو کیا آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کم عمری میں شادی سے مراد کیا ہے؟ اگر تو مراد یہ ہے کہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے تب تو یہ غلط ہے، اور اگر وہ بالغ ہو گئی ہے، بلوغ تک پہنچ گئی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ جس چیز پہ چل رہا ہے، جس چیز پہ معروف ہے، اصل میں سارا تعلق یہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کس چیز پہ چل رہا ہے، آپ کے معاشرے میں کس عمر میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ہر معاشرے کا جو ہے وہ تعلق اختلاف ہوتا ہے۔ افریقہ میں دیکھ لیں، وہاں پہ عمر کی شادی کی عمر جو ہے وہ چھوٹے عمر میں کروا دی جاتی ہے، یا گرم علاقوں میں جو ہے بچی جلدی جو ہے وہ بلوغ تک پہنچ جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، سرد علاقے میں لیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ علاقے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ علاقے میں جو ہے وہ کیا رواج چل رہا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس وقت مجھے اکیلے باہر نہیں جانے دیتے، تو اکیلے اس وقت باہر نہیں جانے دیتے جب لڑکی بالغ ہوتی ہے، حالانکہ جب چھوٹی لڑکی ہو تو اس کے لیے اتنا میرے خیال میں بالغ سے پہلے بھی لڑکی کو اکیلا باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ آپ کے حالات، آپ کے سامنے حالات آپ کے، جی، پھر جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو آپ اس حادثے سے پہلے ہی کیوں نہیں بچتے؟ جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، کہ فلاں نے یوں کر دیا تو فلاں نے یوں کر لیا ہے۔ تو جو شریعت نے آپ کو جو قانون بتایا آپ اس سے عمل جب نہیں کریں گے تو پھر حادثے تو ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا، ہم جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے،
ہم جو ہے وہ فلاں ڈگری حاصل کرنا چاہتے اچھا، یہ آپ نے خود کہہ دی، اسی لڑکی نے یہی چیز خود کہی ہے. شادی کے بعد اس نے ڈیزائننگ کا کام بھی سیکھا اور سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھا، حالانکہ یہ پڑھائی بھی کر سکتی تھی شادی کے بعد. اصل میں پڑھائی کا جو تعلق ہے، پڑھائی ہماری جو بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پڑھائی صرف یونیورسٹی میں ہوتی ہے، کالج میں ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے کہ اب یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے تو ہماری پڑھائی نہیں ہوگی، کالج میں نہیں جائیں گے تو ہماری پڑھائی نہیں ہوگی. کافی میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جس میں والدین اپنی بچیوں کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے حادثے کا، یہ ایسے جس ماحول چل رہا ہے، تو وہ ایسے والدین جو ہے اپنی بچیوں کو گھر پڑھاتے ہیں، ٹیوشن رکھواتے ہیں، ٹیچرز، بلکہ ان کو مہنگا پڑتا ہے یہ کام، لیکن اس کے باوجود اپنی بچیوں کی محبت کے لیے، ان کی پڑھائی عزت بچانے کے لیے، ماحول سے بچانے کے لیے، لیکن پڑھنے دیتے ہیں. لیکن عورتوں کا اور لڑکیوں کا، میری بہنوں کا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کالج میں پڑھیں گے یا یونیورسٹی میں پڑھیں گے، تو پھر آپ کا بہاولپور کا حادثہ آپ کے سامنے ہے، کالج کا، جی بہاولپور کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو یونیورسٹی کے یہ حالات ہیں. جب والدین، جب اچھا نظام ہو تو پھر والدین کیوں جو ہے وہ ڈرے. میں سعودیہ میں پڑھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کے جامعات میں کافی جو ہے لڑکیاں جاتی تھی پڑھنے کے لیے، سعودیوں کی بچیاں پڑھنے جاتی تھی. کیوں؟ وہاں پہ نظام اچھا ہے. جب آپ کے پاکستان میں نظام درست ہوگا تو ہمیں کیا، والدین کو کیا مشکل ہوگی میرے خیال میں بھیجنے میں. پردے کا نظام، اختلاط نہیں ہوگا، پردے کا نظام ہوگا، کوئی حادثہ ہونے کا ایسا کوئی، ہمارے پروفیسر جو ہیں وہ اچھے جو ہیں وہ اخلاق کے ہوں گے، اچھے کردار کے ہوں گے، تو پھر کیا پریشانی ہے. ساری پریشانی اس بات کی کہ ہمارا کردار، ہمارا پاکستان کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عورت کو جو ہے وہ سب سے بڑی جو اس کو مسئولیت جو سونپی جاتی ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے. آپ جب پڑھائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا ہے یا شادی کے بعد پڑھنا ہے، تو آپ گویا اپنے بچے کا حق کھینچ رہی ہیں یا اس کا حق لے رہی ہیں. کیسے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2 سال تک دودھ پلانا پڑتا ہے. صحیح. وہ اچھی طرح اس کو پلا نہیں سکتے. جب آپ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے جاتی ہیں یا پڑھانے جاتی ہیں یا جاب کرنے جاتی ہیں، یہ کوئی بھی صورت ہو، کیونکہ کچھ لڑکیاں یہ بھی اعتراض کرتی ہیں ہمیں شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دی جاتی ہے. تو سب سے بڑی جو عورت کی اور ماں کی جو مسئولیت ہوتی ہے وہ بچے کی تربیت ہوتی ہے. بچے کی تربیت میں جو ہے اس کا دودھ پلانا بھی ہے. اور جب آپ اس بچے کو صحیح طرح دودھ نہیں پلائیں گی یا اس کے وقت سے پہلے جو دودھ چھڑوا دیں گی تو یہ آپ اس کا حق کھینچ رہی ہیں، اپنے بچے کا حق کھینچ رہی ہیں. ہمارے ہاں آپ جو دیہات میں دیکھیں تو وہاں پہ جب ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور آپ پرانے زمانے میں جائیں، جس طرح ہم نے سیرت کی کلاس میں اللہ کے نبی کا واقعہ سنا تھا کہ دیہات سے حلیمہ سعدیہ نے جب اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے گئی. کیوں دیہات میں لے کے گئی؟ کوئی وجہ تھی کہ اس کا ماحول دیہات کا اچھا ہوتا ہے اور اچھی طرح وہ دودھ پلا سکتی ہیں. شہروں جیسا ماحول نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب بچہ اچھی طرح دودھ پیے گا، اچھے موسم میں رہے گا، اچھی پرورش ہوگی اس کی، تو وہ بڑے ہو کے بہتر رہے گا. اس کی صحت کے لحاظ سے بھی اچھا جو ہے اس پہ فرق آئے گا، اور اسی طرح لکھائی پڑھائی کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں پہ اچھی لغت ہوتی ہے. یعنی سارا ماحول دیہات کا اچھا ہوتا ہے. آج کل تو ماحول یہ چل رہا ہے کہ بچے کو نا جلدی چھڑوا دیا جاتا ہے. یہ حق آپ کھینچ رہے ہیں. ایک تو جب وہ بڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کو یہ بیماری، وہ بیماری، یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی جو اصل طاقت ہے وہ ماں کے دودھ سے آتی ہے. جب ماں کا دودھ ہی پورا وہ بچہ نہیں پیتا تو پھر اس کی طاقت تو کم ہونی ہے. اچھا، ہم نے پرانے زمانے میں دیکھا تھا کہ بچے کو بڑی سی بڑی چوٹ بھی لگ جائے تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آج کا آپ خبر سنیں کہ موٹر سائیکل سے بچہ جو ہے وہ گرا اور تھوڑا خون نکلا اور فوت ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ کہ ماں کا دودھ اس نے صحیح طرح نہیں پیا ہوتا، وہ طاقت، وہ انرجی اس کو نہیں ملی ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات کہ آپ یونیورسٹی جائیں گے، جاب کریں گے، آپ بچے کا حق لے رہی ہیں. دوسری بڑی اہم بات یہ کہ سب سے پہلی جو بچے کا سیکھنے کا جہاں سے اس کو جگہ ملتی ہے وہ ماں کی گود ہے. بچہ اپنی ماں کی گود سے سب کچھ سیکھتا ہے. جب ماں ہی اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پائے گی، وہ پڑھنے جائے گی یا پڑھانے کا جائے گی یا جاب کرنے جائے گی، تو کیسے بچے کی تربیت ہوگی؟ میں سنتا تھا، یعنی میری آنکھوں کے سامنے والی، یعنی آنکھیں دو کی، یعنی یہ بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بچوں کو نا لوری سناتے تھے. یہ سناتے کہ لا الہ الا اللہ سو جا، یعنی اس ٹائپ کی لوری. ابھی تو وہ ٹوئنکل ٹوئنکل اسٹار اور اس ٹائپ کی اسٹوری آ گئی ہے. تو کیسے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ تربیت پائیں گے ایسا معاشرہ؟
یہ تو پھر اتنی خطرناک بات نہیں ہے، لیکن خطرناک سے بڑی بات ہے کہ آپ جب بچہ کسی جس لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، اس کو یہ چیز شاید نہیں پسند ہے کہ پرہیزگار ہے، نمازی ہے اور اچھی فیملی ہے، وہ بس ایک چیز پہ فوکس کر رہی تھی کہ بس میری پڑھائی چھوٹ گئی. تو یعنی اس نے اہمیت اس کو زیادہ دی، حالانکہ ہے اہمیت. آپ گھر میں بھی بیٹھ کے آپ کر سکتی ہیں، اگر باہر نکلیں گے تو پھر بہاولپور والے واقعات وغیرہ ہوں گے. اصل میں آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو ہوگی، کسی چینل کی ویڈیو ہوگی، تو وہ آپ کو میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو آج کل جو چینلز پہ یا آج کل جو نئے میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں ان کا فوکس ہی اسلام ہے. اسلام احادیث انڈائریکٹلی، ہاں ان کا فوکس صرف اسلام ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے تان اس پہ کرنا ہے. تو وہ یعنی آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس میں یہ اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا تھا کہ وہ پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اچھی فیملی ہے. یعنی اس سے پہلے اس چیز کا آپ کو بتایا کہ وہ پرہیزگار نمازی ہے اور اچھا گھر تھا. مجھے نہیں پتا کہ ایک عورت کو پرہیزگار اور نمازی بندے سے زیادہ اور کیا چیز چاہیے. صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت 4 وجہ سے جو ہے اس سے شادی کی جاتی ہے. اسی طرح مرد بھی ہے 4 وجہ سے، 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، جس میں سے مال ہے، جمال ہے، نسب ہے اور دین ہے. فظفر بذات الدین، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دین والا ہے اس کو پکڑ لو. یعنی جمال کو بھی جو ہے آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، مال کو بھی چھوڑ دیا، نسب کو بھی چھوڑ دیا، ذات دین کو دیکھا. پھر ہم کیوں اعتراض اٹھائیں؟ ہاں یہ گویا کہ ہم تو حدیث پہ، وہی میں نے آپ بات کی کہ تان حدیث پہ ہے کہ پرہیزگار نمازی. حدیث میں ہے فظفر بذات الدین، دین والے کو پکڑ. تو ہمارا تان آ گیا حدیث پہ کہ نہیں دین. لیکن اس کو تو نہیں پتا میں وہ کر رہی ہوں، لیکن جو ہوسٹریس جو تھی نا اس کو تو شاید پتا ہوگا. پتہ ہوتا ہے، میڈیا تو کوشش کر رہا ہے. پروگرام ایسے ہی چلتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے 2 بندوں کو بٹھا دیں، وہ بات گپ شپ شروع ہوگی. وہ سب سے سارا بات چیت انہوں نے شروع کی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، میں نے کیا جواب دینا ہے. تو یہ سیدھا جو ہے وہ تان ہے حدیث پہ بھی اور اسلام پہ بھی کہ آپ نے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں شادی کے بہت سے فوائد ہیں. یعنی میں چھوٹی عمر سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ بلوغ سے پہلے، بلوغ کے بعد کافی فوائد ہیں. ہم آج کے ماحول میں ہر کسی کا جو ہے وہ رونا آپ سن رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے آپ کو ایک نسخہ دے دیا ہے امیری کا، دولت کا جو ہے آپ کے پاس انبار کیسے لگ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن میں آتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر کوئی شادی کر لے تو اگر وہ فقراء تھے، غریب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا ہے. یہ آپ کو نسخہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ آپ شادی کریں اور آپ جو ہے مالدار بن جائیں گے. ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں 4 شادیاں کریں گے ایک ساتھ. 4 جب کریں گے، جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے. تو یہ ہمارے ہاں جو لوگوں میں ڈر ہوتا ہے شادی کریں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم شادی کرو میں تمہیں پیسہ دوں گا. ہم الٹا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز پہ ہم لانا چاہے ہم وہ نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اسلام سے دوری ہے، یہ ہمارے اندر اسلام سے دوری ہے. جب تک ہم اسلام سے جڑیں گے نہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پھر ہم اسلام پہ تان بھی کریں گے، حدیث پہ تان بھی کریں گے. تو یہ ہم نے کافی جو ہے عرب میں بھی دیکھا ہے، اور خاص طور پہ عرب میں زیادہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں بلوغ کے بعد، وہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں نمبر 1، کمائی کے معاملے میں نمبر 1، اپنی ذہانت کے معاملے میں نمبر 1، ہر چیز میں نمبر 1. کیوں ہے؟ دین کے نزدیک آئے. شادی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ بادرہن، حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو آپ استطاعت جس آپ میں ہو تو آپ شادی کر لیں. استطاعت کیا ہے؟ آگے پاس جو ہے وہ اتنا نفقہ ہو کہ آپ وہ صحت آپ کی ہو اور اسی طرح نفقہ ہو تھوڑا بہت، تو آپ شادی کریں فوراً. بلوغ پہ پہنچ گئے شادی کریں، فوراً شادی کریں. اور یہ زنا سے بھی بچنے کا، ہمارے ہاں جو زنا، فساد، یہ ساری بہت سی چیزیں ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستان میں تو اتنا نہیں میں کہوں گا، لیکن باہر جہاں سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں چھوٹی عمر کی شادی کرنا جو ہے اس پہ مشکلات آتی ہیں، چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ساری تعلیم کس سے لی ہے؟ مغرب والوں سے، کفار سے لی ہے، امریکہ برطانیہ. اچھا، واقعی آپ نے خود کہہ دیا بات، اور واقعی اس ویڈیو میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ یہ مسائل کا جو سبب ہے وہ بھی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے بعد جھگڑوں کا سبب ہے. ایسے ہی ہے، لیکن ہم نے یہ ساری تعلیم لی ہے اپنے دشمنوں سے لی ہے. اور ہم اپنی دشمنوں کی زندگی کو اگر پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کتنے ہی غلیظ لوگ ہیں وہ.
یعنی ہم جو ہے جو سنت طریقہ بتاتے ہیں شادی کرنے کا، تو وہ ان پہ ہمارے میڈیا کو جو ہے وہ مصیبتیں چڑھ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس نے اس پہ شادی کر لی، اس نے عمر چھوٹی تھی پڑھائی نہیں کرنے دی، جو ہے وہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ میڈیا میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مولوی جب کسی زیادتی میں جب پکڑا جاتا ہے نا تو اس کو بہت اچھالا جاتا ہے، حالانکہ اس نے بھی غلط کیا، اس کے اوپر بھی اسلامی جو حد لگنی چاہیے، لیکن جب کوئی پولیٹیشین یا کوئی دوسرا جو دین سے دور ہے جب وہ اس پکڑ میں آتا ہے تو اس کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ بس وہ بدنام کرنا ہے، کیونکہ اس مولوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے، داڑھی ہے اس کی، یہ وہ، تو یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں آج کل، یہ سارا اور بہت عروج پہ یہ چلا گیا۔ جیسے آپ وہ شادی کی بات کر رہے تھے، جب میں پہلے آج سے کافی عرصہ پہلے پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا ایک لڑکا تھا 14-15 سال کا، تو میں کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میں شکر میں یعنی میں حیران ہوا، میں نے کہا یار اس کی تو عمر ہی نہیں ہے، بولتے بالغ ہے۔ تو اس نے ایک مجھے قرآن مجید کی اور حدیث کی غالباً کوئی ایک مجھے حدیث یا قرآن مجید کی آیت اس نے مجھے سنائی تھی، تو پھر میں چپ کر گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث آ جاتی ہے تو ہمارے سامنے اور کچھ باقی نہیں رہتا، تو ہم نے من و ان سر کو جھکا دینا ہے۔ تو میں تو چپ ہو گیا تھا، لیکن میں حیران ہوا تھا۔ حیران اس لیے ہوا تھا کیونکہ علم تھا، دین سے دوری تھی، تو یہ چیزیں من و ان تو ہم نے قرآن مجید سمجھنا واطانا تو ہے، لیکن حکمت بھی ہے۔ ہم یہ نہیں صرف کہتے کہ وہ قرآن مجید نے ہم پہ جو ہے وہ ایک ظلم والا نظام جو ہے وہاں پہ نافذ کیا ہے، بلکہ حکمت ہے، بہت حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت آپ کو میں نے بتائی ہے کہ زنا سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو غرب میں جو آپ مغرب میں آپ یہ تعلیم دیکھیں گے، وہاں پہ شادی نہیں کرنے دیں گے لیکن زنا کرنے دیں گے، نارمل ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے نارمل ہے۔ انہوں نے دروازہ زنا کا کھولا ہوا ہے، شادی کا بند کیا۔ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں یہی لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کا دروازہ ہم بند کر دیں اور زنا کا دروازہ کھول دیں۔ آپ نے بات کو پورا مکمل نہیں کیا۔ وہاں پہ ویسٹرن میں کیا ہوتا ہے، شادی بعد میں کرتے ہیں، پہلے بچہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو پیٹ میں بھی ہوتا ہے اور شادی کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بچہ یعنی پیدا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شادی کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی میں وہی آپ کو کہنا کہ ہمارے جو پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہی کلچر جو ہے نا پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ کفار کا غلیظ ایک کلچر ہے کہ جو ہے آپ شادی جب آپ ایک حلال دروازہ بند کر دیں گے، حرام دروازے کو روکنے کا سب سے بہترین نسخہ اور قاعدہ یہی بنا لیں، جب آپ حرام دروازہ چاہتے ہیں کہ حرام کام نہ ہو تو آپ حلال دروازہ کھول دیں۔ حلال دروازہ کیا ہے؟ شادی ہے۔ اور حرام دروازہ آپ نے بند کرنا، زنا کا دروازہ بند کرنا، تو شادی کا جو ہے وہ فساد دروازہ کھول دیں، پھیلتا ہے، زنا پھیلتا ہے اس میں۔ تو ہمیں جو ہے یہ معاشرے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آپ جب کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی جو ہے شادی جو ہے وہ 17 سال، آپ تو بتا رہے ہیں جو بچے کی 17 سال عمر ہے، امریکہ میں 14 سال کی عمر میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 15 سال کی عمر میں اطاریہ فرانسہ میں آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ جو ہے کیا عمر ہے، بلوغ کی کم سے کم کیا عمر ہے جس میں آپ شادی کر سکتے ہیں، بلکہ امریکہ نمبر 1 ہے اس معاملے میں کہ وہاں پہ چھوٹی بچیوں سے جو ہے وہ شادیاں کروا دی جاتی ہیں۔ پھر ہم کیوں جو ہے روئیں اسلام کے پیچھے کہ اسلام نے یوں کر دیا؟ آپ ان غلیظ لوگوں کا نظام دیکھ لیں، ان کا نظام ایسا ہے، یہ تو شادی چلو کر لیں بڑی بات ہے، وہ تو زنا شروع کر دیتے ہیں شادی سے پہلے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اسلام کی تعلیم پہ فخر ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر چیز اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزار سکیں، آپ کو کوئی مشکلات بھی نہ آئیں، آپ مالی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کو یہ نسخ یہ وظائف جو بتا رہا ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی سنت بتا رہی ہے، جب آپ یہاں سے دور ہوں گے تو پھر آپ حرام کام میں پڑیں گے، مشکلات میں پڑیں گے، فساد میں پڑیں گے، ہر کسی نقصان میں پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام سے جو ہے قریب سے قریب ہونا چاہیے۔ وہ ایک پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سائنس نے اس چیز کے اوپر تحقیق کی ہے، حالانکہ وہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس ٹاپک سے باہر ہے، لیکن ایک سنت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہر سنت میں اور شریعت کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ جب چھپکلی کو دیکھو تو مار دو، ثواب بھی ہے شاید اس کا، تو وہ ابھی سائنس ابھی آ کے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے کہ چھپکلی کا گھر میں ہونا بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ اینٹی بائیوٹک پڑھنی اس ٹائپ کا وہ کہہ رہا تھا، مجھے اتنا خاص یاد نہیں ہے، لیکن لب لباب بات یہ نکلتی ہے کہ یہ بھی اسلام نے ہی بتایا نا کہ شریعت نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چھپکلی کو دیکھو تو آپ مار دو۔ حالانکہ ابھی آ کے وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے جرمز، اس سے بیکٹیریاز اور جراثیم وغیرہ بہت زیادہ پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے جو بندے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا ملحدین، حالانکہ ہے چھوٹی سی چیز ایسا ہی ہے، لیکن ہے نقصان۔ پاکستان کے ملحدین کا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم سائنس کے بعد ہی قبول کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے بعد قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو
اور حیران ہو جاتے ہیں. اچھا سائنس کی مہر لگنے کے بعد پھر بولتے ہیں ہاں یہ اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا, حالانکہ پہلے ہمیں وہ کرنا چاہیے. بہت بڑا اشکال ہے. اور لیکن مسلمانوں کو تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو ہم حکمت کا بھی سوال نہ کریں. اصل یہی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے. حکمت ہے, اللہ نے بیان کر دیا, لیکن آپ کا سوال یہ نہیں کرنا نہیں بنتا اس میں حکمت کیا ہے. جس چیز کی حدیث نے حکمت بتا دی اس کو آپ سمجھ لیں, اس کو چپ کر دیں بھائی ہمیں حکمت چل گئی ہے, تو بتا دے آپ کو شریعت. جو نہیں بتاتی آپ کو بتانے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ملحدین کا ہے کہ سائنس نے جب کہہ دے تو پھر مانیں گے. اگر سائنس نے نہ کہا کہ ہماری عقل کے مطابق کوئی بات مانی جائے گی تو مانیں گے, عقل کے مخالف ہو جائے گی جو ہے ہم نہیں مانیں گے. ہماری عقل اتنی کوشش ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے قانون اور شریعت جو بنائی ہے وہ ہماری ہی بہتری کے لیے بنائی ہے. صحیح. اچھا اوکاشا ایک اور سوال بھی ہے جو بہت مشہور ہے, اور اس میں بہت زیادہ وہ لبرزم جیسے ہے نا, ایک بڑے شہر میں بھی ان لوگوں نے انڈائریکٹلی کہا تھا کم عمر میں 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ظاہر ہے حضرت عائشہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ تو نہیں بولتے, ڈائریکٹ بولیں گے تو بچیں گے نہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ نماز تو نہیں پڑھتے, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بات کرو تو وہ پھر سارے اٹھ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے اوپر یہ جو تنقید کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں بہت جلدی شادی کر دی, کوئی کہتے ہیں 11 سال کی عمر تھی, جو بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ کیا اس کے پیچھے وہ ہے. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ہماری ہی بہتری کے لیے آیا, اور ہر زمانہ اور ہر معاشرہ مختلف ہے دوسرے معاشرے سے. عرب کا معاشرہ ہم سے مختلف تھا اور عجم کا معاملہ ہم سے مختلف ہے. تو اعتراض جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ اسلام اور حدیث پہ ہی ہوتا ہے. اگر آپ اسی بات کو دیکھ لیا جائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی بات کو دیکھ لیا جائے, تو کیا اللہ کے نبی سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ایک بندے نے جو ہے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا اپنے بیٹے کے لیے؟ اس کا نہیں پتہ کسی کو, اس کو نہیں پتہ ہوگا. مطعم ابن عدی جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا تھا حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ کے لیے مانگا اللہ کے نبی سے پہلے. اچھا. خولہ بنت حکیم جو ہے وہ بیان کرتی ہیں اس حدیث کو. مطعم بن عدی جو ہے کافر تھے, اس کی بیوی بھی کافر تھی, بیٹا بھی کافر تھا. تو ہم اس پہ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ تو سخت عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال تھی. اچھا 6 سال تھی. اللہ کے نبی نے جو عقد نکاح کیا تو وہ تو 7 سال کی عمر میں کیا ہے نا. اس وقت تو 6 سال عمر تھی جب مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوایا تھا اپنے بیٹے کے لیے. ہم اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ ہمارا اعتراض اسلام پہ ہوتا ہے نا کہ اسلام بڑا وحش ہے اور بڑا ظالم ہے, ظلم کرتا ہے. اب وہ ان کو بات نہیں پتہ جو مطعم بن عدی نے کافر نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے حضرت عائشہ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا, وہ بات ہمیں بھول جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو ہی تان کرنا ہے. تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تھا, 7 سال آپ ام المؤمنین کی عمر تھی, وہ عقد نکاح تھا. اچھا. عقد تھا صرف. صحیح. اور 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے. تو 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا, 9 سال کی عمر میں یہ ہوا. تو وہ عرب کا اس وقت رواج تھا کہ وہ اس عمر میں شادی کرتے تھے, لیکن اس وقت بلوغ تک بھی پہنچ جاتی تھی بچی. اچھا 9 سال کی عمر میں بھی پہنچ جاتی تھی. امام شافعی نے بتایا کہ انہوں نے یمن میں جب دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر 20 سال ہے وہ دادی بن چکی ہے. 20 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں دادی بن چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل اطالیہ فرانس آپ نظام دیکھیں 14-13 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں. جی. تو وہ تو علاقے ٹھنڈے ہیں. صحیح. تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا جو گرم علاقے ہوتے ہیں اس میں عورت بھی جو ہے وہ جلدی بلوغ کا پہنچ جاتی ہے. تو یہ اعتراض گرم علاقے کا مطلب موسم کی بات کر رہے ہیں یا غذا کی بات کر رہے ہیں؟ موسم گرم, عرب کا موسم گرم ہے. اچھا. جزیرہ عرب کا. اور کھجور بھی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے, اور کھجور گرم ہے. کھانا بھی گرم ہے, لیکن وہ تو اب ہے, تو کھانا بھی گرم ہے اور جو ہے وہ موسم بھی گرم ہے. تو اعتراض جو ہے ہم صرف اسلام پہ ہی اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں شادی کر لی. یہ رواج تھا. جیسا میں نے آپ کو بتایا وعاشروہن بالمعروف, آپ اپنے اہل بلد کے ساتھ, عورت کے ساتھ بہتری سے پیش آؤ. بہتری کس چیز میں ہے کہ جس ملک میں یا جس معاشرے میں جس عمر میں عورت سے شادی کر دی جاتی ہے آپ اسے شادی کر لیں.
آپ جو ہے انجیل کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں ذرا جو ہے وہ کس عمر میں جو ہے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو الزام نہیں کرتے کہ وہ محرف ہے قسم کی انجیل آج کل جو ہے، لیکن اس میں ہے کہ انہوں نے 13 سال کی عمر میں لڑکی سے شادی کی، 12 سال کی عمر میں شادی کی. یہ ہے نظام امریکہ کا، آپ پڑھ لیں اس میں جو ہے چھوٹی عمر میں جو ہے شادیاں ہوئی. افریقہ کا نظام پڑھ لیں، برطانیہ کا نظام پڑھ لیں، وہاں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے. یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی جو ہے وہ سیرت پہ، ان کی زندگی پہ اعتراض کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے جب اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، ان کی عمر 40 سال تھی. 40 سال تھی. وہاں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی بچوں سے شادی کی جا رہی ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے اور اماں خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. اور اللہ کے نبی نے جتنی بھی امہات نے شادی کی ہیں ساری بیوہ اور مطلقہ تھی. جی ایسی ہے، مطلقہ سوائے ایک کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ہیں جو مطلقہ نہیں تھی. اور تو یہ ہمارا جس طرح فوکس ہوتا ہے نا وہ اسلام اور دین اور حدیث، یہ حدیث پہ اعتراض ہوتا ہے. وہی بات ہوا کہ ہم نے دوسرا حرام کا دروازہ کھولا ہوا اور حلال کا بند کیا ہوا ہے. تو جس معاشرے میں جیسا معاشرہ ہوگا وہاں سے ایسے ہی معاشرے میں آپ کا رواج تھا. اب جب مطعم ابن عدی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو وہاں پہ لوگ یہ چیز معروف تھی، وہاں پہ کیوں نہیں لوگوں نے اعتراض اٹھایا؟ اچھا وہاں کے لوگوں نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ عرب میں نہیں. یہ اعتراض آج کے لوگ بہت بڑا وہ کھڑا ہو جاتا ہے. آج کے لیبرل اٹھا رہے ہیں یہ اعتراض، میرا جسم میری مرضی والے اٹھا رہے ہیں. جی ایسی ہے، ان کے بینر میں نے پوسٹر وغیرہ پڑھ لیں گے اور یہ اعتراض اٹھاتے ہیں. وہاں پہ اس زمانے کے عرب نے اعتراض نہیں اٹھایا جب مطعم بن عدی نے نکاح کا پیغام. ابوبکر صدیق نے جو ہے اس کو جواب کیوں نہیں دیا کہ تو شرم نہیں آتی ہے، میری 6 سال کی عمر کی بچی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ رواج تھا. لیکن دخول جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوا ہے جب وہ بلوغ تک پہنچ گئی ہیں. تو وہاں کے عرب نے کوئی اعتراض اٹھایا، نہ صحابہ نے اعتراض اٹھایا، نہ تابعین نے. یہ آج کل کی گندی جو نسل کے لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی پہ اور وہ تو چلو وہ تو ایک وہ ہے. حالانکہ جو مشرکین مکہ تھے ان لوگوں نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا. کیوں؟ ہمارا ان کے پاس تو بہت بڑا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ نبی ہم کیسے ایکسیپٹ کریں. وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے نا کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ تو یہ ہے، یہ تو اپنی طرف سے بولتا ہے. تو کہیں سے بھی مشرکین مکہ، چاہے ابو جہل ہو، جو بھی ہو، جو کفر کے اس میں مرا ہے یا مشرک ہو کے مرا ہے، یہودی ہو گئے. حالانکہ اس نے یہ بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی یہ فرشتہ بن کے کیوں نہیں ہے، وہ نور بشر جو ہے. کسی ایک سے بھی میں نے نہیں سنا، مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، کفار مکہ کی اعتراض اٹھایا ہو کہ محمد کی شادی، یعنی میں ان کی اس میں بول رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 9 سال کی عمر میں. وہی ہے نا، میں نے بتایا کیونکہ ان کا جو ہے نا معاشرہ ایسا تھا کہ جلدی عمر میں جو ہے وہ شادی کر دے بلوغ کے بعد. تو یہ معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علاقے میں 21 سال کے بچے سے شادی ہوگی. ہمارے پاکستان میں جو ہے کوئی جو ہے 16-17 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، کوئی 12-13 سال کی عمر میں غالباً جو ہے 19 سے اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. تو ہر معاشرے کا، ہر جگہ کا اپنا نظام ہے. تو اس پہ آپ جو ہے نا کس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں نے جلدی شادی کی. اہم چیز یہ اسلام جو آپ کو حد بتاتا ہے، اسلام نے کوئی حد نہیں بتائی آپ کو کہ 14 سال کی عمر میں ادھر آپ نے شادی کرنی ہے، 15 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے. کیوں؟ اسلام نے ایک بہت پیارا قاعدہ بتا دیا کہ بلوغ تک پہنچے، جیسے ہی بالغ ہو جو شادی کر دو. وہ الگ بات ہے. یہ اسلام نے نہیں کہا آپ نے کر دینی ہے، واجب ہے آپ پہ، یعنی بلوغ آپ کر سکتے ہیں، یعنی سٹارٹ ہے، لمٹ جو ہے. اب جب بلوغ کا اسلام نے آپ کو بتا دیا کہ بلوغ میں آپ شادی کر سکتے ہیں بلوغ پہنچنے کے بعد، پھر معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس سال میں عمر میں شادی ہوگی، امریکہ میں فلاں سال میں شادی ہو سکتی ہے، افریقہ میں اس سال میں شادی ہو سکتی ہے، سعودیہ میں اس سال میں شادی ہو سکتی ہے، یمن میں اس سال میں شادی ہو سکتی ہے. یہ معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے اسلام بہترین نمونہ، بہترین قاعدہ اور بہترین زندگی گزارنے کا آپ کو ایک قسم کا تعلیم دیتا ہے. تو اس نے آپ کو بلوغ کا بتا دیا. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس عمر میں شادی کرنی ہے، معاشرہ کس چیز میں. اب عرب کا معاشرہ بلوغ میں جو ہے 9 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، انہوں نے شادی کروائی اور کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. ہم نے اللہ کے نبی پہ ہی اعتراض اٹھانا. پھر میں وہ پرانی بات کروں گا، ہم نے اللہ کے نبی پہ ہی اعتراض اور سنت نبی پہ اعتراض اٹھانا ہے. ہم نے اس کافر مطعم ابن عدی پہ اعتراض نہیں اٹھانا. کیوں؟ وہ کافر تھا. ہمارا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا اس پہ اعتراض کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اعتراض اٹھانا اللہ کے نبی پہ یہ کفر تک پہنچتا ہے.